بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ تشریف لے گئے، اور یہ وہ عمرہ ہے کہ جس میں مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا اور آگے جانے نہیں دیا، اور اس موقع پر بڑی ہی عظیم ترین ایک بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت رضوان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر معاہدہ ہوا، معاہدے میں یہ طے ہوا کہ جی اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن صرف ٹھہریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کہ معاہدہ کیا واپس تشریف لے آئے اور اگلے سال چلے گئے، اور اس عمرے کو عمرۃ القضاء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو مشرکین مکہ نے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جی معاہدہ کے مطابق 3 دن آپ نے ٹھہرنا تھا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت وہاں سے نکلے۔ اس سے بڑی خوبصورت تعلیم ملی کہ مسلمان جب انفرادی یا اجتماعی سطح پر کسی قسم کا معاہدہ کرے تو حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو نبھایا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام جب نکلنے لگے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیچھے دوڑتی آ رہی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے، آواز لگا رہی ہے، یا امّے یا امّے، جس طرح اردو یا پنجابی میں ہر بڑے آدمی کو چاچا جی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس نے بھی ایسے کیا۔ غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کی تربیت کریں گے، آنے والی زندگی میں ان کی پرورش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ ہماری تربیت اور تولیت اور ذمہ داری میں آ جائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ ہمیں یہ بیٹی دے دی جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی میری اور حمزہ کی نہ صرف مواخات ہے بلکہ ہم نے اکٹھے دودھ بھی پیے، ہم بھائی ہیں۔ اور وہ تو ظاہر ہے جعفر صاحب اور علی صاحب رضی اللہ عنہ کی تو وہ چچے کی بیٹی تھی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، یہ بیٹی، اس کی ذمہ داری اور تولیت اور تربیت جعفر صاحب کی ذمہ ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس کے چچے کی بیٹی ہے اور دوسری جعفر کی جو گھر والی ہے وہ اس کی خالہ بھی ہے۔ تو اس سے بہت بڑا مسئلہ ملا کہ خالہ جو نا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ بچی کی تربیت یا بچے کی کرے اگر اس کی والدہ موجود نہ ہو۔ اب ظاہر ہے پیغمبر علیہ السلام نے جب جعفر صاحب کے ذمہ یہ لگا دیا کہ آپ ان کی تربیت کریں تو دوسرے دونوں صاحبان پر تھوڑا سا گراں تو گزرا ہوگا، بحیثیت انسان اور بشر ہونے کے پریشان ہوئیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر سب سے پہلے جعفر صاحب کو مخاطب کر کے کہا، انت اشبہت بخلقی و خلقی، میری شکل و شباہت کے اعتبار سے یا سیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے جعفر تو ہے جی۔ پھر آپ نے زید کو مخاطب کر کے کہا، انت اخونا، اسلامی اخوت کے اعتبار سے تو میرا بھائی ہے، و مولانا، اور میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، تو میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا علی رضی اللہ عنہ کو اور یوں کہا، انت منی و انا منک، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہوں۔ یہ کلمات علی صاحب رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کے ہیں۔ بین یہی کلمات جب اشر قبیلہ یمن سے مسلمانوں ہو کر آیا ہے تو اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے اشر قبیلے کے متعلق بھی یہی کلمات فرمائے، ہم منی و انا منکم، وہ مجھ سے ہیں، میں تم سے ہوں۔ گویا کہ ان کلمات کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام مخاطبین کو یہ باور کراتے ہیں کہ میرا اور تمہارا تعلق بڑا گہرا ہے۔ بالفاظ دیگر جس طرح میں اپنے پروردگار کے آگے جھکتا ہوں، بینی تم بھی میری طرح اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے والے ہو۔ تو حاصل کیا ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اس واقعے میں جب پیغمبر علیہ السلام نے تولیت اور ذمہ داری جعفر صاحب کی ذمہ لگا دی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے پھر اس کے بعد علی صاحب رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو تسلی اور اطمینانیت حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو آنے والی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔